آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله۔ سب جہاں ہیں کھڑے رہیں، جہاں ہیں کھڑے رہیں آپ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد و نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ۔ قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل انجام دیے، حق و صبر کی وصیت کرتے رہے۔ قسم ہے زمانے کی
گردش لیل و نہار شاہد ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جاتی جب انسانوں کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، جب انسان تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھا، جب انسان جنگلوں میں بسیرا لیتا تھا، جب انسان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں زندگی گزارتا تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی معیار، نہ رہنے سہنے کا کوئی معیار، نہ زندگی کا کوئی اونچا معیار، ایسے وقت میں اگر یہ کہا جاتا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مگر آج کا انسان گھاٹے میں کہاں ہے؟ آج کا انسان تو ترقی کر رہا ہے، آج کا انسان تو کامیابی کے راستوں سے گزر رہا ہے، آج کا انسان فضاؤں میں تیر رہا ہے، آج کا انسان دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے، آج کا انسان چاند پر دستک دے رہا ہے، آج کا انسان مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، آج کا انسان شعاعوں کی تسخیر کے منصوبے بنا رہا ہے، آج کا انسان ایٹمی تجربات کے دور کا انسان، ریڈیائی اکتشافات کے دور کا انسان۔ اس کے دسترخوان کو دیکھو تو کیا ہی شاندار دسترخوان ہے، پہناوا دیکھو، لباس دیکھو، شیش محل میں رہنے والا انسان، لال قلعے میں بسیرا لینے والا انسان، سنگ مرمر کے ایوانوں میں زندگی گزارنے والا انسان، کیسے ہم کہہ دیں کہ انسان گھاٹے میں ہے؟ انسان تو کامیاب ہے، انسان تو عزت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، انسان تو پرواز کر رہا ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ مگر دوستو، اس کے باوجود کہ انسان ان ساری ترقی کے راستوں کو طے کر رہا، قرآن کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، نہیں، انسان تیر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، ایٹمی تجربات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، ریڈیائی اکتشافات کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے۔ قرآن کہہ رہا انسان گھاٹے میں۔ تو چند منٹوں میں سمجھا دوں کہ معاملہ کیا ہے۔ انسان گھاٹے میں تو پہلے ہم آپ کو بتائیں، یہ پیکر، یہ مجسمہ جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں اور دونوں کے دو تقاضے، دونوں کے دو تقاضے۔ ایک ہے جس کو کہتے ہیں جسم اور ایک ہے روح۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ اچھا اور بھی آسان کر دیں، ایک ہے اس کے اندر حیوانیت اور ایک ہے اس کے اندر انسانیت۔ دو چیزیں، ایک وہ ہے جس کی تعبیر ہم کہتے ہیں انسانیت، کسی کو غیر اخلاقی عمل کو انجام دیتے ہوئے جب دیتے تمہیں انسانیت نہیں، انسانوں جیسے بات کرو، انسان بنو، تو وہ کیا چیز ہے جسے ہم انسان کہہ رہے ہیں؟ تو ایک ہے انسانیت، ایک ہے حیوانیت۔ تو کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں اور کچھ حیوانیت کے تقاضے۔ حیوانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی انسانیت کا تقاضا نہیں، وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا۔ چونکہ آپ بھی حیوان ہیں تو دوسرے حیوان جس بات میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں دوسرے حیوانوں کی زندگی دیکھو، کھانے پینے کی انہیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو کھانا پینا یہ آپ کی انسانیت کا مطالبہ نہیں ہے، یہ آپ کی حیوانیت کی پکار ہے، یہ آپ کی حیوانیت کی خواہش ہے۔ دوسرے حیوانوں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، جاڑے اور گرمی کے موسموں سے اپنے کو بچانا دوسرے حیوانوں کو بھی یہ بات ہے، فضاؤں میں تیرنا دوسرے حیوان بھی تیر رہے ہیں،
دریا کا کلیجہ چیرنا دوسرے حیوان بھی چیر رہے ہیں، تو یہ اڑنا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے۔ یہ تیرنا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے۔ اور اپنے دشمنوں سے لڑنا، مقابلہ کرنا، کمزوروں کو دبا دینا، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے۔ دوسرے حیوان بھی یہ کہتے ہیں، ہر بڑا حیوان چھوٹے کو دباتا ہے، ہر بڑا جانور چھوٹے کو نگلتا ہے۔ تو یہ دبانا، زیر کرنا، غلبہ حاصل کرنا، یہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے۔ فضا میں اڑنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت یہ حیوانیت ہے۔ قربان جاؤ قرآن کے اوپر، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان الحیوان لفی خسر، اس نے یہ نہیں کہا ہے ان الحیوان لفی خسر، اس نے یہ نہیں کہا کہ حیوان گھاٹے میں ہے۔ حیوان کہاں گھاٹے میں ہے؟ حیوان تو فضاؤں میں اڑ رہا ہے، حیوان تو دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے، حیوان تو ایٹمی تجربات کر رہا ہے، حیوان ریڈیائی اکتشافات کر رہا ہے، حیوان پرواز کر رہا ہے، حیوان اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا، حیوان تو ترقی کر رہا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ فضاؤں میں اڑنے والا حیوان ہے، یہ چاند پہ جانے والا حیوان ہے، یہ مریخ پر کمندے ڈالنے والا حیوان ہے۔ اس نے اپنی کامیابی سے سمجھی، ارے فضاؤں میں تیرنا اگر یہ کامیابی ہے تو مکھی اور مچھر تم سے پہلے کامیاب ہو چکے۔ اڑ کر کے بنے بھی تو مکھی بنے، پرواز کیا تو مچھر بنے، دریا کا کلیجہ چیرا تو مچھلی بنے۔ ارے مچھلی کا تو حال یہ ہے بے خطر دریا میں تیرتی ہے، اور تمہارا تو معاملہ ڈاما ڈول رہتا ہے۔ وہاں جب موجیں آتی ہیں تو مچھلی کی رفتار بڑھ جاتی ہے، ہوا تیز ہوتی ہے تو مچھر کی پرواز بڑھ جاتی ہے ذرا، اور آپ کا حال یہ جب تو یہ سب چیزیں کامیابی نہیں، فضاؤں میں تیرنا کامیابی نہیں۔ میری چھٹی حص کبھی کبھی کہتی تھی کہ یہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے لوگ چاند پر گئے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، نہیں پہنچتا، میں تو اور بہت ہی گہرائی میں بھی نہیں جاتا، بس اتنی بات لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ پہنچے وہی تو بیان کرتے ہیں کہ ہم پہنچے، اور تو کوئی روایت نہیں، بیان کرنے والے وہی ہے نا، ہم پہنچے۔ اچھا صاحب، اگر وہ آپ کے ہاں آئیں اور یہ کہیں کہ مولانا صاحب ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، ان کے کہنے سے آپ مانیں گے؟ وہ دیکھ تو سکتے ہیں نا، آ کے کہیں ہم نے مولانا عید کا چاند دیکھ لیا، ان کے کہنے سے آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو جب ان کے کہنے سے ہم عید کا چاند ماننے کو تیار نہیں تو ان کے کہنے سے چاند کا پہنچنا کیسے مان لیں؟ وہ مگر مان ہی لوگ پہنچے، انہی سے پوچھو، انہی کی روایت، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے پہنچے، کیا لائے اس دنیا کے لیے؟ کیا لائے اس بے چین دنیا کے لیے؟ کیا لائے اس مسترب دنیا کے لیے؟ کیا لائے اس تڑپتی ہوئی دنیا کے لیے؟ کیا لائے؟ چین لے آئے، سکون لے آئے، قرار لے آئے؟ تو جواب دیتے ہیں خاک لے آئے، وہاں سے گئے پتھر لے آئے۔ بے وقوفو، ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا۔ کچھ تعجب نہیں کہ چاند بھی دیکھ کے ہنستا ہوگا، چاند بھی دیکھ کر ہنستا ہوگا کہ آ رہے ہیں دنیا کے احمق لوگ ہمارے پاس عزت لینے کے لیے، کامیابی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ چاند کی زبان حال یہ کہہ رہی ہو، ارے نادان، تو عزت لینے کا آیا ہے، عزت لینا ہے تجھے تو اس سے عزت تجھے ملے گی جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا۔ عزت لینا ہے تو اس سے عزت لو جس نے بلال حبشی کو عزت دیا، جس نے صہیب رومی کو عزت دیا، جس نے سلمان فارسی کو عزت دیا۔ یہاں کہاں ہے؟ تو اس پرواز سے یہ انسانیت کی کامیابی نہیں، انسان کھانے پینے سے نہیں بڑھتا، یہ تمہاری حیوانیت ہے جو ترقی کر رہی ہے۔ پھر انسان کیسے؟ انسانیت کی ترقی صرف ایمان اور نیک عمل، انسانیت ترقی ایمان اور نیک عمل۔
روحانیت کی ترقی اسی سے. اور واقعی دوستو اسلام ساری دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے آیا. آیا کامیاب کرنے کے لیے. تو اگر ایسا وہ اصول دے دے کہ صرف کھانے پینے ہی سے آدمی کامیاب ہوتا ہے تب تو غریبوں کے لیے اسلام ہوگا ہی. اگر کہہ دے کہ کامیابی تخت سے وابستہ ہے تو چٹائی پر بیٹھنے والوں کو کیا ہوگا. اگر کہہ دے شاہی تنتنا و تمتراک سے کامیابی وابستہ ہے تو بیچارے سادہ لوگوں کا کیا حشر ہوگا. تو اسلام نے ایسا اصول دیا ہے کہ کھانے والے بھی کامیاب ہوں, بھوکے بھی کامیاب ہوں, پینے والے بھی کامیاب ہوں, پیاسے بھی کامیاب ہوں, گھر میں رہنے والے بھی کامیاب ہوں, گھر چھوڑنے والے بھی کامیاب ہوں. اس لیے کہ کامیابی کا معیار اب صرف ایمان اور نیک عمل. ایمان اور نیک عمل. میں اس موضوع کو اور زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے. بس میں کچھ کامیاب لوگوں کی یاد آپ کے سامنے کہ کامیاب کون ہوا, رب تبارک و تعالیٰ نے کسے کامیاب کیا. 4 مصرے آپ بہت پڑھتے ہیں, بس چند منٹ میں انہی مصروں پر آپ غور کر لیں, پھر دیکھیں کہ ایک کامیاب انسان کو کہ کامیابی کو کس خوبصورت انداز سے خواجہ اجمیری نے پیش کیا. خواجہ اجمیری کے ان 4 مصروں کو وہ مقبولیت حاصل ہے جو صوفیہ کے ان ملفوظات کو بھی حاصل نہیں, جو اہل علم کے اندر بہت ہی مشہور و شہرت رکھتے ہیں. ان 4 مصروں جو اہمیت حاصل ہے, اور اس 4 مصرے میں انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. شاست حسین بادشاست حسین, شاست حسین بادشاست حسین. یہ اس لیے حیرانی ہوگی کہ حضرت حسین شاہ اور بادشاہ کہہ کس کو رہے ہیں. ایسے کو جس کے پاس کوئی تخت نہیں, جس کے پاس کوئی تاج نہیں, جس کے پاس لشکر و سپاہ نہیں, جس کے پاس فوجی تنتنا نہیں, جس کے پاس کوئی ایوان نہیں, قصر ایسا کہ شاست حسین بادشاست حسین. اس لیے کہ لوگ ایسی سلطنت کا تو تصور بھی نہیں کرتے جہاں لشکر و سپاہ نہ ہو, جہاں شاہی تنتنا و تمتراک نہ ہو. ایسی تصور ہی نہیں کرتے. بادشاہ تو اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس تاج ہو, تخت ہو. اس کے برخلاف حضرت خواجہ اجمیری ایک ایسے کو شاہ کہہ رہے ہیں جو گوشہ نشین مدینہ شریف کے محلہ بنی ہاشم میں رہنے والی عبادت گزار ایک شخصیت, گوشہ نشین چٹائی کو عزت بخشنے والی شخصیت, کملی کو سرفراز کرنے والی شخصیت. ذرا صاحب خیال کریں اس شخصیت کو وہ کہہ رہے شاست حسین بادشاست حسین. اس حسین کو جس کو لوگوں نے پہچانا تو مظلوم و بےکس کی حیثیت سے پہچانا. لوگوں نے جب اچھی طرح سے انہیں پہچانا میدان کربلا میں, جس کا سر مبارک نیزے پر اٹھا ہوا ہے, جس کے آوان و انصار اور جس کا پورا گھر اسی کے سامنے شہید ہو گیا ہے, جس کے خیمے جلا دیے گئے ہیں, جس کے حرم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ان کو اسیر کیا جا رہا. پہچانا تو اس طرح پہچانا, ہتکڑیاں ہاتھ میں ہیں, بیڑیاں پیروں میں ہیں, لاش پڑے ہوئے ہیں, جسم کے ٹکڑے ہیں, مگر اس کے باوجود خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں شاست حسین شاست حسین بادشاست حسین. تم ان کو مت دیکھو, بادشاہ یہی ہے, شاہ یہی ہے. پتہ یہ چلا کہ خواجہ کی نظر کچھ دنیاوی حکومت پر نہیں ہے, دلوں کی اس حکومت پر ہے جو ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے, ہزاروں انقلابات کے بعد آج بھی باقی ہے. شاست حسین بادشاست حسین. ورنہ واقعی بظاہر تو دیکھو تو بادشاہ یزید ہی نظر آتا ہے. اس کے لیے قصر خضرا تھا, آسائش حیات کی تمام سہولتیں اس میں تھیں, حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے,
بظاہر دیکھو تو شاہ وہی نظر آ رہا، اس کے برخلاف حضرت امام حسین کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی چادر میں پیبند لگے ہوئے ہیں، اور ان کے والد بزرگوار کے کپڑے کے پیبند کا حال یہ کہ سیدنا علی مرتضیٰ خود ہی فرمائے اتنے پیبند لگ چکے کہ اب خیاط سے بھی کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ اور لگا دو، اتنے پیبند لگ چکے ہیں۔ تو جس کو اس حیثیت سے پہچانا گیا، جس کے گھر کا یہ نظام، مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں شاست حسین، بادشاہ حسین، شاہ حسین ہی ہے، بادشاہ حسین ہی ہے۔ اور خیر ہم آپ کیا، ہم تو دیکھتے ہیں یزید بھی سمجھ رہا، یزید بھی سمجھ رہا ہے کہ اصل بادشاہ کون۔ ابھی اشارہ کیا ہے، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا، علامہ ترمذی صاحب نے توجہ نہیں۔ ایک بات بتاؤ، ایک انسان اگر بیعت نہ کرے تو حکومت و امارت میں فرق کیا پڑتا؟ آج الیکشن کا دور، اکثریت ایک طرف ہو جائے، کچھ نہ ہو، کوئی فرق پڑتا؟ جب پورا دمشق، شام، کوفہ سب ایک طرف ہو گیا تو ایک بے ضرر ہستی، اس نے اگر بیعت نہیں کیا تو حرج کیا؟ بیعت نہیں کیا تو حرج کیا؟ مگر یزید کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ بیعت کرنے والے کون ہیں، انکار کرنے والا کون ہے؟ انکار کرنے والا کون ہے، کرنے والے کون ہے؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اسے نبی کا نائب قرار دیا جائے، نبی کا وارث قرار دیا جائے، نبی کا خلیفہ قرار دیا جائے، اور وہ سمجھتا تھا کہ جب تک امام ہماری بیعت نہیں کریں گے، نبی کی نیابت والا جو نشہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عوام جب بیعت کرتی ہے تو امارت ملتی ہے، اور امام بیعت کرتا ہے تو امامت ملتی ہے۔ وہ خلافت چاہتا تھا، وہ امامت چاہتا تھا، مگر حضرت امام نے سر دے کر کے اپنی سلطنت کو بچا لیا، اپنی حکومت کو بچا لیا، خلافت و نیابت کو بچا لیا۔ یزید خوب اچھی طرح سے جانتا تھا ایک فرد یہ نہیں ہے، ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا وہ یزید کی بادشاہت، وہ یزید کی حکومت چند روزہ، کیا کہاں گیا دمشق کا تخت، کہاں گئی شام کی حکومت، سب ختم ہو گیا، مٹ گیا یزید، یہاں تک کہ اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اور اس کے برخلاف جاؤ دیکھو، جس حسین کو فنا کرنے کی کوشش کی گئی تھی میدان کربلا میں، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یزید کے محلات تو فنا ہو گئے، مگر حسین کے روضے کے مینار آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو میدان کربلا ہے جہاں حسین کا روضہ ہے، مگر یہ حسین کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہر مومن کے دل میں وہ جلوہ افروز نظر آ رہے ہیں، ہر مومن ان کی محبت کا اسیر۔ تو یزید تو فنا ہو گیا، مگر حسین باقی رہ گئے۔ شاست حسین، بادشاہست حسین۔ وہ حضرت خلیل کی وہ دعا آپ کی نظر میں ہوگی جب اپنے بچے کو لا کر کے اپنے بیٹے کو وادی غیر زیزرا میں رکھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہ تیری عبادت کی بنیاد رکھیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ یہ حضرت خلیل نے دعا کی، اور اس وادی میں خود جا کر
رکھ دیا. دوستو وہ تو صدا تھی اذان ابراہیمی تھی کہ دلوں کو موڑ دیا گیا، مگر انہی کا نور نظر، انہی کا لخت جگر، ان کے سرمایہ کا وارث حسین جب میدان کربلا میں گیا تو اس نے اپنی مرضی سے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں پانی نہ ہو، جہاں گھاس نہ ہو. اسے مجبور کیا گیا کہ خیمے نہر کے قریب لگنے نہ پائے. اور اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد حسین نے کوئی سلا نہیں مانگا. حسین کی صدائے خاموش، ایسی آواز جو اٹھے بھی نہ، ایسی صدائے خاموش کہ خود بخود رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر خود ہی اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا. شاست حسین، بادشاہست حسین. اور آگے چل کر تو اور عجیب بات فرما دی حضرت خواجہ اجمیری نے، دین است حسین، دین است حسین. کیا مطلب؟ دین کی حقیقت کتاب کے اور آنکھ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. دین کو پہچاننا ہے تو ان ہستیوں کو دیکھو جن کی زندگی قرآنی تعلیمات و ہدایات کا مجسمہ ہو گئی. اور آخری کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ان کی عملی زندگی دیکھو، جن کو دیکھو تو گویا تم نے دین کو دیکھ لیا. جن سے وابستہ ہونا، دین سے وابستہ ہونا. جن کا ذکر، یہ دین کی ہدایات کا سننا ہے. جن سے محبت، دین سے محبت. ان کا ذکر بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. کیوں؟ یہ دین ہے. ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دین ہے. حضور نے جو کہا النصر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو یہ ایک فرد کا تعارف نہیں ہے، یہ دین کا تعارف ہے. یہ دین کا تعارف ہے جس کا ذکر بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت. اور اپنے دور میں جو ہستی بھی ایسی ہوگی اس کا ذکر بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت. اور اپنے عہد میں امام علی مقام سے بڑھ کر ایسی ہستی اور کون؟ وہ دین ہے. میں اس کو اور ذرا سا سمجھاؤں، بہت ہی آسانی سے سمجھ بعد میں آئے گی. دیکھو واقعہ نگاری میں نہیں کرتا، آسانی سے اشارہ کر دو. حضور منبر پر، حضرت حسین آ گئے، آپ نے آغوش میں لے لیا تو خطبے کا رخ بدل گیا. ذکر حسین جزو خطبہ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا. منبر تو رسول کا منبر تھا اور آغوش رسول حسین کا منبر. ایک بولتا ہوا خطیب، ایک خاموش خطیب. اور پھر کہا یا ایھا الناس ھذا حسین، ھذا حسین فاعرفوا وفضلوا وانصروا. انہیں پہچانو، ان کی عظمتوں کو جانو، ان کی بڑائی کو سمجھو اور ان کی مدد کرو. ایک بات بتاؤ، جس وقت انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا کیا عمر رہی ہوگی؟ جس وقت گود میں لیا تھا تو 4-5 سال، مختصر. 4 سال کے بچے کو گود میں لے کر کیا یہ قوم نہیں جانتی کہ یہ حسین ہے؟ کیا نہیں جانتی یہ نبی کے نواسے ہیں؟ نواسے کو تو جان رہی تھی، مگر آج دکھایا جا رہا یہ نواسا نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ دین ہے. اس کا تذکرہ فرائض نبوت میں ہے، اس کا ذکر
فرائض رسالت میں ہے. میں اپنے بیٹے کو نہیں تعارف نہیں کرا رہا ہوں, دین کا تعارف کرا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ اس کی عظمتوں کو جانو, ورنہ ایک بات بتاؤ, فانصروا, اس کی مدد کرو, اس کی مدد کرو. سوچو اس چھوٹے سے بچے کو مدد کی کیا ضرورت. اور رسول تو خطبہ حیات ہیں, پھر اس کے بعد ان کے والد بزرگوار ساتھ ہیں, مدد کی کیا ضرورت. مگر نہیں, یہ حسین کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دین کی مدد کی بات ہو رہی ہے. فانصروا, جب یہ دین تمہیں تنہا نظر آئے تو مدد کرنا, جب یہ دین تنہا نظر آئے. اللہم صلی علی سیدنا کما تحب وترضى صلی علیہ. فانصروا, مدد طلب کرو. تو حسین دین ہے. وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں جو بار بار آپ سنتے ہیں اور سننے ہی ہے. واقعہ تو بدلتا نہیں, وہی رہتا سرکار, مگر واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا. سرکار سجدے میں, امام علی مقام پشت پر آ گئے, پشت پر آ گئے. نبی نے نماز طویل, سجدہ طویل کر دیا, سجدہ طویل کر دیا. ایسے موقع میں پوچھتا ہوں کہ حسین حضور نے سر کیوں جھکایا اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے. سر جھکایا خدا کے لیے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. تو حسین کا تصور رسول کی نماز میں آیا کہ نہیں آیا. تو رسول کی نماز رہی کہ نہیں. اگر رہی تو جب نواسے کی تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے جاتی. اور دوسری بات آپ نے دیکھا, نبی نے ہم کو بھی سبق دیا, بیٹے سے محبت کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میں نے کیا. بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوا, تسبیحات کی تعداد بڑھ گئی, ذکر الہی کا محبت کمی ہو گئی. وہ محبت نہیں ہے جو خدا سے تمہیں غافل کر دے. بیٹا صرف کو پوری کر, بیٹے سے وہ محبت کرو کہ خدا کی عبادت طویل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ. اور پھر چلتے چلتے سوال کروں کہ یہ بتاؤ, اب حسین کے بارے میں پوچھو کہ حسین دین ہے کہ دنیا. حسین دین ہے کہ دنیا. اگر تم نے کہا دنیا تو کیا رسول اپنے سجدے میں دنیا کا تصور نہیں ہوگا. کیا رسول اپنے سجدے میں جو تصور نماز کے حق, نماز کے وقت جو تصور رسول میں آ جائے وہ دنیا نہیں ہے, وہ دین ہے, وہ دین ہے. دین اصل حسین, حسین دین ہے. اور مجھے تو ایک بڑی پیاری بات نظر آئی, جب کوئی سجدے میں جاتا ہے حلقہ بن جاتا, انگوٹھی کا حلقہ بنتا ہے, گول گول ہو جاتا. تو رسول جب سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بنا, انگوٹھی کا حلقہ بنا. نک کی ضرورت تھی, نک کی ضرورت تاکہ مکمل انگوٹھی تیار ہو جائے. مگر یہ نک ایسے ویسے گھروں سے نہیں لایا جائے گا, وہیں سے جسے خود رسول نے بنایا ہو, جس کی تلاش رسول نے کی ہو. تو نبوت کے حلقے پر امامت کا نگینہ آ گیا, انگوٹھی مکمل ہو گئی, اسلام مکمل ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ. دین اصل حسین, حسین دین ہے. اس کے بعد دین پنا اصل حسین. حسین دین ہے اور حسین دین پنا. ذرا سن 60 کا تصور اپنے ذہن میں کریں. یہ وہ سن 60 ہے جس سے حضرت ابو ہریرہ نے پناہ مانگی تھی. اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 سے,
یعنی حضرت ابو ہریرہ اس سن میں باحیات رہنا ہی نہیں چاہتے تھے جس سن میں واقع کربلا ہوا. یہ منظر وہ دیکھنا نہیں چاہتے. بچوں کی عمارت سے پناہ وہ سنسار جب دینی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جو توحید کے احکام کا استہزاء ہو رہا تھا، ایسے وقت میں دین ہر طرف دیکھ رہا. کون ہے جو اپنے دامن میں مجھے چھپائے؟ حکومت وقت دین کے مجسمے کی رگوں سے خون نکال رہی ہے. دین مزمحل ہے، دین کے چہرے پر افسردگی ہے. اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے؟ کون ہے جو دین کو سرسبز و شاداب کر دے؟ دین تلاش کر رہا. دوستو، اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کون سوچ سکتا تھا؟ ان کو اس کا احساس زیادہ ہو سکتا تھا. کھڑے ہو گئے دین کی پشت پناہی کے لیے، دین پر اپنے دامن کا سایہ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ہم تو چاہتے تھے، اور واقعی مزاج بھی یہی ہے کہ حضرت حسین ہی یہ کام کر سکتے تھے، دوسرا نہیں کر سکتا. دین کی حیثیت ایک مردے جیسی ہو رہی تھی، نیم جاں کی تھی، رگوں کا خون کافی نکل چکا تھا. اب اس کو نئے خون کی ضرورت تھی. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی مریض کو جب خون دیا جاتا تو پہلے گروپ کو سمجھ لیا جاتا، کہیں غلط خون نہ چلا جائے، کہیں غلط خون نہ چلا جائے. پہلے دیکھو کس گروپ کا خون اس میں ہے، اسی گروپ والے کو تلاش کرو. اسی گروپ والے کا خون اس میں تازگی دے گا. تو دین کی رگوں میں نبوت اور رسالت کا خون تھا، دین کی رگوں میں نبوت اور رسالت کا خون تھا. لہذا تازہ خون وہی سے ہوگا جس کا خون رسول کے خون سے لگا ہوا ہو، جس کا خون رسول کے خون سے ملا ہوا ہو. تو دین کی رگوں کو حسین ہی کا خون چاہیے تھا، حسین ہی کا خون چاہیے تھا. انہوں نے دے کر کے دین کو پناہ دے دیا، دین کو بچا لیا. دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار ندا دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. دیکھیے یزید نے کیا چاہا تھا؟ ہاتھ لینا. اس کا اصرار ہاتھ کا. حسین نے تو ہاتھ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. تو قدرت نے بھی حضرت حسین کی عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کیا کہ شہید ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا. سر لے گئے، ہاتھ نہیں لے گئے. ہاتھ تو میدان کربلا میں تھا. اگر ہاتھ کے ساتھ لے جاتے تو ہو سکتا کہ یزید ہاتھ کو ہاتھ میں لیتا. پہلے تو نہیں دیا، اب تو دیا. مگر انہوں نے نہیں دیا. کیوں؟ اس ہاتھ کی وہ اہمیت کو سمجھتے تھے. ہاتھ دینے کا مطلب کچھ اور تھا. سر دینا بلند نفوس کے لیے کوئی خاص بات نہیں. ہاتھ دینا، یہ ہاتھ اگر تنہا صرف حسین کا ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جاتا، مگر یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. یہ ہاتھ بڑا وزنی ہاتھ تھا. یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث تھا. یہ خلیل کا نائب تھا، یہ مسیح کا نائب تھا، یہ کلیم کا نائب تھا، یہ رسول کا نائب و جانشین تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ اسی ہاتھ سے وابستہ تھا. بڑا وزنی ہاتھ تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے. یہ ہاتھ کمزور ہاتھ نہیں ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے،
یہ رسول کا ہاتھ ہے، یہ انبیاء سابقین کے وارث اور نائب کا ہاتھ ہے، یہ نیابت و شرافت والا ہاتھ ہے۔ ہاتھ نہیں دیں گے، سر دے دیں گے۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ میں انتہا کی بات کہوں، یہیں سے انکار بیعت کے وزن کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، جو کچھ ہوا ہوا۔ پھر جب دمشق میں پورا قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین تھے کہ نہیں وہاں؟ اور اس وقت امام کے وارث و جانشین وہی تنہا تھے، تمام امانتوں کے وارث وہی۔ تو اس وقت امام زین العابدین کا ہاتھ یہ حسین کا ہاتھ، یہ معمولی ہاتھ تو نہیں ہے۔ یزید نے امام زین العابدین سے کیوں نہیں کہا کہ اب تم بیعت کرو؟ حسین تو نہیں ملے، بیٹا مل گیا، بیعت کرو۔ بیعت کا مطالبہ ہی خاص، بیعت کا مطالبہ ہی خاص۔ یہ امام عالی مقام کے بیعت کے انکار کا وزن یہ ہے کہ یزید نے سمجھ لیا کہ ان کا سر لیا جا سکتا، ہاتھ نہیں لیا جا سکتا، ہاتھ نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر دنیا کے سلاطین کی ہمت ہی نہیں پڑی آج تک کہ آل رسول سے بیعت کا مطالبہ کرے، آج تک نہیں۔ یہ انکار بیعت کا وزن دیکھو، وزن تو دیکھو۔ ارے بیعت بھی آپ جو کرتے ہیں وہ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے، سمجھا؟ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا، ذریعہ کچھ بھی ہو، ذریعہ کچھ بھی ہو، مگر آپ رسول کے گھرانے کے غلاموں کا اضافہ کر رہے ہیں، وہی تو کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیعت ایسی ہو جو اہل بیت سے ہٹ کے کسی اور طرف جا رہی ہو، اس کا نام اسلام دیا جائے۔ تو رسول کے گھرانے کی غلامی، تو اس کے سب سے زیادہ حق وہی ہے جن کو اللہ کے رسول نے خود قرآن کے ساتھ کیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اور باقی جتنے بیعت کرنے والے ہیں وہ سب ان کے وکیل ہیں، ان کی اجازت یافتہ ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں جو غلاموں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ پہنچنا وہی ہے اور پہنچانا وہی ہے۔ تو انکار بیعت کے وزن سردار ندار دست در دست عزیز، صرف سر ہی نہیں دیا، بڑی قیمتی قیمتی جانیں دے دی۔ شیرخوار ششماہے کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، سب کو دے دیا، حضرت قاسم کو دے دیا۔ یہ نہ سمجھو، اور لطف کی بات دیکھو، سب قربان ہوتے چلے جاؤ۔ اور کیا نفسیات ہے اہل بیت کے گھرانے کی، کیا نفسیات۔ آپ سمجھتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آئی؟ واقعہ مجھے یاد آ گیا، کیا ان پر کوئی مصیبت آ گئی؟ یہ کربلا، کیا ان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی عذاب کا پیغام؟ نہیں، حسین سے مت پوچھو، پوچھو حضرت قاسم سے۔ 14 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، پوچھو۔ یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ کربلا میں بھائی کی ایک نشانی ہے، اور امام ان کو جدا کرنا چاہتے نہیں۔ اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسن نے تعویذ کے نام پر کچھ لکھ کر کے اس کو موڑ کر کے دے دیا تھا کہ بیٹے اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، جب تم پر سب سے بڑی کوئی مصیبت آئے تو دیکھ لینا، اس کا حل تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ مدینہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، مکہ چھوٹا، کوئی مصیبت نہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سارے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، کوئی مصیبت نہیں، سب پر صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو اتنی اہم مصیبت سمجھائی نہیں۔
کہ تعویذ کا خیال آئے. میدان کربلا کے سارے مرحلے گزر گئے. اب شہادت کے دن جب امام علی مقام نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اب یہی سب سے بڑی مصیبت، یہی سب سے بڑی مصیبت. بھوکے تھے تعویذ یاد نہیں آیا، پیاسے تھے تعویذ یاد نہیں آیا، مدینہ مکہ چھوٹا تعویذ یاد نہیں آیا، سارے مرحلوں سے گزرے. مگر جب کہا کہ بیٹے میں تجھے کیسے جدا کروں، بھائی کی تو یہ ایک نشانی ہے. اب تعویذ یاد آیا کہ بابا جان نے کچھ دیا تھا لکھ کر کے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اسے دیکھ لینا، تیری مصیبت کا حل ہو جائے گا. تو اب اس سے بہت بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت تو کیا؟ کھولا اس کو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میدان کربلا میں تمہارے چچا پر یہ مصیبت آئے گی، تم ان پر قربان ہو جانا، قربان ہو جانا. اب حضرت قاسم کے چہرے پہ چمک آ گئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. کاغذ لے کے چچا کے پاس پہنچے. چچا گزارش لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کے آیا ہوں. گزارش لے نہیں آیا ہوں، درخواست لے کے نہیں آیا ہوں، حکم لے کر آیا ہوں. یہ آپ کے برادر محترم کا حکم ہے. دیکھا حضرت حسین جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے. پوچھا بیٹے یہ تو بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ تو کیا اعلیٰ من العسل، اعلیٰ من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. یہ ہے وہ سرداد و نداد، دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ حسین. یقیناً حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اثر نو مضبوط کر دیا. اس سلسلے میں صرف ایک بات اور سن لیجئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب کون ہوا، کامیاب کون ہوا. میدان کربلا کا معرکہ ہو گیا، کامیاب کون ہوا. تو کامیابی سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، یہ دیکھیے وہ کون ہے جو اپنی راہ چلا اور چلتا ہی رہا اور آخر تک اسے شرمندگی نہیں ہوئی. اور صرف اسی کو نہیں، اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں کہ غلط ہو گیا، بھول ہو گئی. چلا اپنی راہ چلتا رہا اور آخر وقت تک اسے ندامت و شرمندگی نہیں ہوئی. یہ حضرت امام علی مقامی کا قافلہ. امام چلے اور جو کیا اس پر آخر وقت تک نادم و شرمندہ نہیں. ندامت ہوتی ہے غلط روی سے، غلطی ہو تو ندامت، اور صرف انہی کو نہیں، کسی بچے کو بھی ندامت نہیں ہوئی. کسی بچے بھی نہیں کہ بابا جان سے بھول ہو گئی، کسی ساتھی نے نہیں کہا کہ امام سے بھول ہو گئی. سب مطمئن، امام کے موقف کو سب صحیح. اس کے بعد میدان کربلا کے بعد بھی آپ دیکھیں، اور امام کا لشکر بھی عجیب تھا. آئے اپنے کو ہی قربان نہیں کیا، اپنے بچوں ہی کو قربان نہیں کیا، عورتوں کو بھی لایا تھا، عورتوں کو بھی لائے تھے، بیمار کو لائے تھے، بچے کو بھی لائے تھے. بتاؤ کوئی دنیاوی جنگ لڑنے کے لیے بچوں کو لے جاتا، بیمار کو لے جاتا، عورتوں کو لے جاتا؟ تو یہ سب امن و امان کے پرچم تھے جو حسین کے ساتھ تھے. دنیا ان پر یہ نہ الزام لگا سکے کہ جنگ کا مقصد تھا. خیر وہ سب کچھ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا بڑا ضروری تھا. ان کا آنا ضروری تھا. حضرت حسین کی شہادت کا مقصد حاصل نہ ہوتا اگر اہل حرم نہ آئے ہوتے. مقصد حاصل نہ ہوتا. کیوں؟ سب کچھ ہو جاتا، سب شہید ہو جاتے، روایت کون کرتا؟ وہی یزیدی، وہی شیم، وہی ابن سعد کے ماننے والے، وہی تو راوی ہوتے.
تو ضرورت تھی کہ گھر والے موجود ہوں، ہر واقعے کو دیکھیں، تاکہ کوئی اس واقعے کی حقیقت کو مٹا نہ سکے، اس کی صورت کو مسخ کر نہ سکے، اسے گھر والوں کی موجودگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے مقصد کی تکمیل ان خطبات سے ہوئی ہے جو اسیران حرم نے دیا تھا، وہ جو حضرت زینب نے دیا تھا، وہ جو بیمار نے دیا تھا۔ بیمار کے بھی دل میں جذبہ تھا شہادت کا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بیمار کو لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر حسین تو بہت کچھ آگے دیکھ رہے تھے، بہت سخت ضرورت تھی اس بیمار کی بھی، اس بیمار کی بھی لانے کی ضرورت تھی، تاکہ لوگ انکار بیعت کے وزن کو بھی محسوس کریں۔ اور ایک ایسا مشکل وقت جبکہ نہ جانے کیا ہوتا اگر یہ بیمار نہ ہوتا۔ حالانکہ ظالموں نے ظلم کی نیت سے تمام حرم کو، اسیران حرم کو جن اونٹوں پر بٹھایا، جن سواری بٹھایا، اس کی لگام حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے کے پیدل چلیں۔ ایک تو بیمار، پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں رسی دے کر کے یہ لے کے چلے، تو وہ تو ظالمانہ بات تھی، مگر قدرت کچھ اور دکھانا چاہ رہی کہ بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، بیمار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ حسین نے دکھا دیا، اے یزیدیو دیکھو، اس شہادت کے بعد بھی میرا انتظام و اہتمام دیکھو کہ اہل بیت کے سواری کی لگام میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذرا سا دیکھو، اور اس کے بعد ورنہ کوئی نہ کوئی یزیدی ہی تو لے کے چلتا۔ اچھا، ان کا دماغ بھی کس قدر بالکل کام کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا تھا یزیدیوں کا۔ سر مبارک کو جدا کیا، بخش ملنے کی بھی چل سکتے تھے، مگر زیادہ اپنی عزت کو دکھانے کے لیے نیزے پہ اٹھا لیا، سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں وہ تو ان کا تصور تو ظالمانہ، مگر قدرت کی حکمت کو دیکھو، قدرت کی حکمت دیکھو کہ جس سر کو تم نیچا کرنا چاہ رہے تھے وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے، وہ تمہارے سروں کے اوپر ہے۔ جس سر کو تم گرانا چاہے تھے، سنو، جو سر بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند ہوگا، چاہے دوش نبی پہ سر بلند ہو، چاہے پشت سواری پہ سر بلند ہو، چاہے نوک نیزہ پہ سر بلند ہو، سر بلند ہو تو سر بلند ہی ہونا۔ چلا شان سے ایسے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر یہ سر یوں بلند ہو کے نہ جاتا تو لوگ اس زبان مبارک سے آیات قرآنیہ کیسے سنتے، آیات قرآنیہ کیسے سنتے، ایمان لاتے چلے جا رہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خوف طاری ہو رہا، یہاں یہ کہ حسین کی سلطنت کے حدود بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی شاہی کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ واقعہ تو عجیب و غریب حسین نے دکھا دیا۔ تم یہ سمجھتے میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں؟ وہ واقعہ جب ابن زاد نے توہین کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو لیا تو سر مبارک سے ایک قطرے خون گرا، وہ ابن زاد کے ران کو توڑتا ہوا، اس کے تخت کو توڑتا ہوا اندر غائب ہو گیا، وہ قطرے خون اندر غائب ہو گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ قطرے خون کو اگر اس نجس بدن پہ نہیں رہنا تھا تو وہ کسی اور طرف سے بھی جا سکتا تھا، ادھر ادھر وہ سیدھے ہی کیوں گیا، وہ سیدھا ہی کیوں گیا؟ تو حسین دکھا رہے تھے کہ دیکھ لے، میرا ایک قطرے خون بھی نہیں بہکتا، ایک قطرے خون بھی نہیں بہکتا، چلتا ہے تو سیدھے ہی چلتا ہے، چاہے تیری ٹانگ توڑنی پڑے، چاہے تیرے تخت کے ٹکڑے کرنے پڑے، چاہے تجھے نشنبود کرنا پڑ جائے، مگر میرا جب ایک قطرہ نہیں بہتا تو پورا حسین کیسے بہک جاتا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو بات وہی چل رہی ہے کہ شرمندہ کون ہوا؟ شرمندہ یزید ہو گیا،
اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈالنا یہ شرمندگی نہیں تو اور کیا؟ اگر یہ کہتا یہ میں نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ ابن ذات نے کیا، حالانکہ یہ بات غلط، یہ تو خون حسین کی کرامت کہ ظالم خود لعنت بھیج رہا ہے قاتل پر۔ یزید کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا تھا، حضرت امام زین العابدین کی ذہانت دیکھیے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، کچھ مطالبات کیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس قاتل کو ہمارے حوالے کر دیجیے، حسین کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اس نے قاتل پہ لعنت بھیجی، اب ایک ایک کا نام آ رہا، بلاؤ فلاں، تو وہ لعنت بھیجتا کہ حسین کے قاتل پر خدا کی لعنت۔ یہ قاتلی لعنت بھیج رہے ہیں، تخت ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید اور بات چل رہی ہے حسین کی، تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے حسین کا، بادشاہ کو احکام ان کے چل رہے ہیں۔ وہ لعنت بھیج کر گیا، دوسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا، تیسرا آیا وہ لعنت بھیج کر گیا، آخر میں وہ حسین بن نمیر کی باری آئی تو اس نے کہا جاں بخشی کی جائے تو میں بتا دوں کہ قاتل حسین کون، جاں بخشی کی جائے تو بتا دوں، کہ بتاؤ قاتل حسین کون ہے؟ یزید پوچھ رہا، کہ سنو قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کے کوفہ بھیجا، قاتل حسین وہ ہے جس نے بیعت کا مطالبہ کیا، قاتل حسین وہ ہے جس نے لشکر و سپاہ کا انتظام کیا، قاتل حسین وہ ہے جس نے ابن زیاد کو مجبور کیا قتل پر، اور اے یزید سن، قاتل حسین تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیہم۔ جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق بول نہ سکتا، جس یزید کے سامنے کوئی کلمہ حق کہہ نہ سکتا، اس طرح سے اسی کے دربار میں اس پہ لعنت، اسی کے دربار میں اس میں جرأت نہیں ہے کہ اس کا بدلہ لے، حکومت اس کی ہے، سکہ حسین کا چلا، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما میں بہت سردہ بھی ہم دشمنیاں ہیں۔ دیکھا یہ یزید کی ناکامیابی کی دلیل ہے، سمجھ گیا مجھ سے غلط ہو گیا، اور حسین آخر وقت سمجھ گئے کہ جو کیا صحیح کیا۔ آج تک حسین کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا نہ ملے گا جو کہے گا حسین نے غلط کیا، آج تک کوئی نہیں۔ کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، مگر یہ پھر بھی حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں، حسینیوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ کوئی مثال نہیں ملے کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، کسی نے کتنی ہی محبت یزید کا دم بھرے مگر یزید نہیں، کوئی نام نہیں رکھتا، اتنا وہ حسینیوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یزید کہیں محرم میں چلا تو اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ سارے کلمے والوں کے اتفاق کر لینا اور کسی کا اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھنا، یہ بھی اس کی ناکامی، یہ بھی بہت زبردست ناکامی۔ حضرت حسین کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوئے اور ان کی آوان و انصار بھی شرمندہ نہیں ہوئے، نہ انہوں نے اپنے، تو اصل میں کامیاب کون ہوئے؟ حسین ہوئے، ناکام یزید ہوا۔ دیکھیے اس ناکامی کے اثرات تو اب بھی دکھ رہے ہیں اور قیامت تک دکھتے رہیں گے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین،
دیپناست حسین سر داد و نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ایسی مضبوط کر دی کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ خون امام، یہ ہے وہ لوگ، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان کھاٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان والے ہیں، مگر وہ جو نیک عمل والے ہیں، مگر وہ جو وصیت و صبر اور وصیت کرنے والے ہیں وہ کامیاب، بقیہ سب ناکام. قرآن نے بھی ان کا تعارف اچھے انداز سے کرایا. جہاں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا نا، تو پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. حالانکہ صلاۃ و صبر دونوں کا ذکر تھا نا، تو یوں ہونا چاہیے تھا ان اللہ مع المصلیین والصابرین. دونوں لفظ، یہ صلاۃ کی تو زیادہ اہمیت ہے نا، اور صبر بھی بہر اہم، مگر مع صابرین کہہ کر کے ایسا جدا کیا ہے قرآن نے. صبر کرنے والوں کو نمازیوں سے الگ کر دیا. کچھ ایسے نمازی ہیں نا جو نمازی ہو کر کے حسین کے کیمپ سے باہر تھے، ورنہ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو جو بعد میں دیکھنے والے آئے تھے صبح کے وقت، جو ادھر ادھر کے دیہات کے لوگ کچھ آ گئے تھے نا اور حسین کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، وہ دیکھتے اور یہ آیت ان کے سامنے ہوتی کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، تو نماز تو دونوں جگہ ہو رہی، تو کیا سمجھتے کہ اللہ کدھر ہے؟ کتنا آسان ہو گیا کہ اب ان نمازیوں میں دیکھو صابرین کدھر ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور بات صحیح ہے، جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو کامیابی بھی ان کے ساتھ ہے. وہ سیدھی سی بات ہے کہ صبر کرنے والے جدھر ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کتنی آسانی ہو گئی سمجھنے میں. اور ایک بات اور بھی آپ نے غور کی، کیا غور کیا؟ یہاں تھوڑے لوگ تھے، ادھر زیادہ لوگ تھے نا. اور اس سے پہلے آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا جو حضرت حر آئے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا. حضرت حر کے پاس 1000 آدمی تھے، امام حسین کے پاس 72 نفوس، سب کو ملا لیجئے 82 نفوس. دونوں نماز پڑھتے تھے، مگر وہاں کا تو ہم نے منظر یہ دیکھا کہ حضرت حر اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، انہی کو گھیرنے آئے، انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کہا ہوگا نا پیچھے اس امام کے، اسی کی امامت سے ٹکرا رہے ہیں، اسی کی امامت کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں پیچھے اس امام کے. اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ پہلے یہ منظر لوگوں نے دیکھ لیا تاکہ کوئی حسین کو باغی نہ کہے. باغی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. باغی وہ نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے، باغی تو وہ ہے جو اس خیمے سے باہر دکھ رہا ہے. بھگا تو دیکھو، تو بڑی جماعت والے جا کے چھوٹی جماعت میں ملے کہ نہیں ملے؟ 1000 یہ تو بڑی جماعت والے تھے نا، اور ملے کہاں؟ چھوٹی جماعت والے سے ملے کہ نہیں ملے؟ اب میدان کربلا میں آ کے دیکھو، نماز دونوں جگہ ہو رہی ہے نا. تو حضرت امام علی مقام تھوڑی ہی تھے نا، تو بڑی جماعت کدھر ہو رہی ہو؟ بڑی جماعت ادھر ہو رہی ہے نا. تو حسین بڑی جماعت کا خیال کر کے ان سے جا کے کیوں نہیں مل رہے کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا، جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملے گا. ان سے کیوں نہیں مل رہے؟ تو حسین نے بتا دیا کہ ایسا وقت تم پر پہ آ سکتا ہے کہ بڑی جماعت کو تجھے چھوڑنا پڑے، بڑی جماعت کو چھوڑنا پڑے، تو اس وقت حسین کا کردار اختیار کرنا، یزیدیوں کا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى. آپ میرا اشارہ شاید سمجھ گئے ہوں گے، ہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ مدینہ جب کعبہ میں جاتے ہیں
تو بڑی جماعت سامنے ہوتی ہے. بڑی جماعت، ارے بڑی جماعت، بڑی جماعت. ارے بھی پہلے وہ جماعت بھی تو بنے نا. بڑا تو بعد میں ہوگا، پہلے جماعت ہو. جب وہ جماعت ہی نہیں تو بڑی کہاں سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من انفسنا. جب جماعت صحیح ہے ہی نہیں تو چھوٹی بڑی کا کیا سبب؟ حضرت امام علی مقام نے کیا لکھا؟ وطوا صوب الحق وطوا صوب الصبر. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.